بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والے کرونا وائرس نے اس وقت پاکستان میں بھی اپنے قدم جما لیے ہیں، جس کے بعد ہر طرف اس کا خوف پایا جا رہا ہے۔ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے بعد پاکستان میں کرونا کا ایک دیسی علاج کافی مشہور ہو گیا ہے۔ جب سے لندن کے ایک معالج نے یوٹیوب پر کرونا وائرس کا علاج بذریعہ ثنا مکی کی ویڈیو ڈالی ہے، تب سے وطن عزیز میں ہر شخص ثنا مکی کو بطور کرونا سے حفظ ما تقدم کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش میں ہے۔ دن میں 2-3 بار ثنا مکی کا قہوہ پیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں لوز موشن اور بعض لوگوں کو قے بھی شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں لوگوں نے ثنا مکی کا استعمال حد سے زیادہ کر دیا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق کرونا وائرس کے علاج کے لیے ثنا مکی کا استعمال خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے طبی ماہرین کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ثنا مکی کا استعمال کرنا کوئی اچھا خیال نہیں ہے۔ اس کا استعمال قبض کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ ثنا مکی کے بہت زیادہ استعمال سے پیٹ کا شدید درد ہو سکتا ہے۔ عام طور پر اس قہوے کی دن بھر میں صرف 1 پیالہ استعمال کی جاتی ہے، اور ابتدا میں ثنا مکی کی صرف 1 چائے کا چمچ پتیاں 2 کپ پانی میں ابال کر دن میں صرف 1 مرتبہ پینا کافی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ ثنا مکی ایک کرونا کی ویکسین نہیں ہے کہ بغیر کرونا کی علامات کے اس کو پینے سے آپ کرونا سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کو کرونا پازیٹیو آتا ہے تو اس صورت میں ثنا مکی محدود مقدار میں استعمال کیجیے۔ اس صورت میں بھی اس کی مقدار بہت کم استعمال کیجیے۔ اس کا اندھا دھند استعمال کرنا بھی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے استعمال سے پیٹ درد، ڈائریا، متلی، الیکٹرولائٹ کا غیر متوازن ہو جانا شامل ہے۔ جو لوگ قبض کے دائمی مریض ہیں یا جن کا مزاج قبض کی طرف مائل ہے، ان کو تو ثنا مکی سے ضرور فائدہ ہوگا، لیکن جن افراد کا معدہ اور آنتیں کمزور ہیں وہ ہرگز ثنا مکی استعمال نہ کریں۔ ثنا مکی کے استعمال کے بعد اگر 1-2 لوز موشن آ جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ آئیں تو فوری طور پہ اس کا استعمال ترک کر دیں اور اگلی خوراک ہرگز نہ لیں، کیونکہ اس شدید گرمی کے موسم میں لوز موشن آنے سے جسم میں پانی کی شدید کمی ہو جائے گی، جس سے آپ کے جسم کا مدافعتی نظام انتہائی کمزور ہو جائے گا۔ طبی مشرق میں ثنا مکی کا مفرد یعنی تنہا استعمال کرنا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے ساتھ کوئی دوسری دوا بھی ملائی جاتی ہے تاکہ اس کے اثرات کو اعتدال پہ لایا جا سکے۔ عام طور پر ثنا مکی کے ساتھ ہم وزن گلاب کی پتیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں، جس سے اس کے مضر اثرات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ عام افراد بغیر طبیب کے مشورے کے ثنا مکی ہرگز استعمال نہ کریں۔ اگر استعمال کرنی ہی ہے تو عام دار چینی، لونگ اور ادرک کے قہوے میں ثنا مکی کی 4-5 پتیاں شامل کر دیں۔ اس سے زیادہ ہرگز استعمال نہ کیجیے، اور اگر اتنی کم مقدار میں استعمال کرنے کے باوجود آپ کو لوز موشن ہوتے ہیں تو اس کا استعمال قطعی طور پر ترک کر دیجیے۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔